انسان اپنی ویلیوز سے اسٹک کرے گا نا، ہوتا مشکل ہے اپنے اصول پہ کھڑے رہنا، لیکن اس کی ایک عزت بن جائے گی. انسان کی عزت جو ہے نا تب بنتی ہے جب وہ کسی چیز پہ ڈٹ جاتا ہے. غلط پہ بھی ڈٹے گا یا صحیح پہ بھی ڈٹے گا، اس سے اس کی عزت ضرور بنے گی معاشرے کے اندر. جب انسان اپنے موقف کو آگے پیچھے رد و بدل کرتا رہتا نا، تو اس کے اندر عوام میں اس کی نا ایک عزت نہیں ہوتی. لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو آ کے فرملی ایبسولوٹ ہیں. تو اب جیسے کہ آج ہی کی موجودہ دور کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ ایک شخص کو ایبسولوٹ ایول کہتے ہیں. آپ ایک چیز کو ایبسولوٹ ایول کہیں، کیونکہ ہم نے زندگیاں چلائی ہیں، ہم نے گھر بھی چلائے ہیں، ہم نے معاشرے بھی چلائے ہیں. ایک شخص ملک چلا رہا ہے، مگر ایک آدمی ملک چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی میں تم سب کو علل اعلان شر سمجھتا ہوں، تم میں کوئی خیر نہیں ہے. بات ٹھیک ہوگی. ایک ڈپارٹمنٹ میں خیر نہیں ہے نا بھئی، انہوں نے چوری کی ہے، بہت بڑا شر ہے. ملک کا پیسہ لوٹ لیا، بہت بڑا شر ہے. ملک کو مفلوج کر دیا، بہت بڑا شر ہے. ملک جو ہے وہ کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے، بہت بڑا شر ہے. عوام کا پیسہ خون چوس کے چلے گئے، بہت بڑا شر ہے. سزا ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے. کیسز ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ تھا، جن کے ساتھ آپ نے اپنی سلطنت کھڑی کی دنیا میں، علم کی اور عمل کی، کیا آپ کو سارے اولیاء اللہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، یا آپ نے ایول کے ساتھ، شر کے ساتھ بھی زندگی گزاری ہے؟ کام چلائے ہیں ان کے ساتھ، ایک لیول تک انگیج نہیں ہوئے ان کے ساتھ، ان کو بہتر کرنے کے لیے وقت دیا ہے، ان کو بہتر کرنے کے لیے دوسری چیزیں کی ہیں. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام پبلکلی کیوں نہیں لیے؟ یہ آج میرا قوم سے یہ خطاب ہے، یہ آج میرا الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے منافقین کو جانتے تھے جو عبداللہ بن ابی کی فوج کے لوگ تھے، جنہوں نے پلان کر کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان تراشی کی، ایک عورت کی عزت کو، امت کی ماں کی عزت کو روندنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنا چاہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ٹولے کا نام صرف ایک آدمی کو بتایا، اور وہ تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ. تو جب بھی کسی جنازے میں حذیفہ نہیں ہوتے تھے نا، تو حضرت عمر آ کے پوچھتے تھے ان سے، یار یہ اس لسٹ میں تو نہیں ہے. پھر اپنے بھی پوچھتے تھے آ کے کہ بھائی میرا نام تو نہیں ہے، کہ حالانکہ حضرت عمر تو جنتی آدمی ہے، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہو گئی تھی. کیا کیا نہیں کیا انہوں نے امت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام ایکسپوز نہیں کیا تاکہ معاملے چلتے رہیں، سلسلے چلتے رہیں. وہ دنیا کا اتنا عظیم لیڈر جس کی ریاست کے اوپر اتنی بات کی جاتی ہے، اس نے کتنے لوگوں کے راز رکھے ہیں اور اس کو پیچھے سے ڈیل کیا ہے، اور انہیں پبلکلی ایکسپوز نہیں کیا. اور جب آپ کو فتح مکہ ہوئی ہے تو آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جن کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ پرابلم رہا رائیولری کا، آپ نے ان کو عزت دینے کے لیے کہہ دیا کہ جو ان کے گھر چلا جائے گا میں انہیں امان دے دوں گا. یہ تھا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم آپ کو اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پروں کو جھکا دیں، ان کے ساتھ آپ پیار محبتوں سے بات کریں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے سختیاں بھی اپنائی ہیں. آپ نے ایسی آپ نے 5 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کعبے کا غلاف بھی پکڑ کے کھڑے ہونا تو میں ان کو جو ہے نا ان کو سزا دینا، اور آپ نے پھر ان کو سزا. لیکن وہ گستاخ رسول تھے. تو گستاخ رسول کو تو ایمنسٹیاں دے دی گئیں اس ملک میں، گستاخ رسول کو اسٹیٹ کی طرف سے ایمنسٹیاں دی گئی ہیں، چاہے وہ آسیہ بی بی تھی، یا چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے یہ فرانس کے مسئلے تھے، اور جو فرانسی سفیر کے مقابلے میں جو پوائنٹس رکھے گئے، تو وہاں تو آپ نے خاموشیاں اپنائی ہیں. آپ نے ریمنڈ ڈیوس جیسے آدمی کو، آپ نے ان کو جو ہے وہ لیوریجز دیا، اگرچہ وہ ایجنسیوں کے نزدیک جو ہے کوئی مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے اس کو جانے دیا. لیکن جو آپ کے سیاسی مخالفتیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار میں میرا اختلاف یہ ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ نے ایک بالکل ایبسولوٹ 2 اینڈز کھڑے کر دیے ہیں کہ بھائی یہ پیور ایول ہے اور میں پیور گڈ ہوں. اس طرح نہیں چلتا. اور پیور حق جو ہوتا ہے نا، وہ توحید پہ کھڑا ہوتا ہے.
پیور حق جسے کہتے ہیں نا، اس کی بنیاد توحید ہے. توحید وہ جس کے اندر شرک نہ ہو، اور یہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مراد ہے. اور آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہیں اور جا کے کسی قبر کو جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں اپنے سیاسی کریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو حیرت کی بات ہے. لیکن میں کردار سازی نہیں کروں گا. میں ایون خان صاحب کی بھی شر کے باوجود بھی خان صاحب میں خیر تلاش کروں گا، اور میں دوسری کو بھی اندر شر ہوتے ہوئے بھی اس کی خیر تلاش کروں گا. سسٹم ایبسولوٹلی شر کہہ کے نہیں چلائے جا سکتے، اور اگر وہ ہے بھی صحیح تو کام ورکیبلٹی سسٹم کی جو ہوتی ہے نا، وہ فتووں پہ نہیں کھڑی ہوتی. ورکیبلٹی تو منافقین کے ساتھ بھی کرائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کو بھی جو ہے ان کو پورا مدینہ آپ نے ان کے ساتھ چلایا، حالانکہ وہ اتنی گندی گیمز پلان، یہودی وہاں پہ علیحدہ کھڑے ہوئے. تو ان کا کیا اس طرح ڈیل کیا گیا ہے کہ جس طرح آج بالکل ایک نیریٹو کو اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کام ہی نہیں کیا جا سکتا. مطلب آج ہمارے ملک کی سیاسی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے نیریٹو میں کھڑا کر دیا گیا کہ جہاں میں اگر ہلکی سی بھی کوئی علمی بات کرنا چاہوں، کوئی علمی سٹانس دینا چاہوں کسی کے بارے میں بھی، مجھے آج اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا، شیخ صاحب آر یو ود عمران خان صاحب اور آر یو ناٹ ود عمران خان صاحب، دیر از نو نیوٹرلٹی. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ جو علمی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح فیصلے نہیں کر سکتے. علمی لوگ اس طریقے سے فیصلے نہیں کرتے. دیندار لوگ ایسے فیصلے نہیں کرتے کہ اگر ہر چیز کو خیر اور شر میں ہی رکھنا ہے تو بھائی جان پھر ایبسولوٹ شر کہیں گے نا آپ. پھر جب امریکہ کو آپ ایبسولوٹ شر کہہ رہے ہیں تو پھر امریکہ کی ہر چیز کو ایبسولوٹ شر کہہ رہے ہیں. نہ اس کا کوئی آئٹم استعمال کریں، نہ وہاں پہ آپ سفر کریں، نہ ان سے کوئی تعلق. اگر ایبسولوٹ شر کہنا ہے آپ نے امریکہ کو، ایبسولوٹ شر اگر آپ نے کہنا، پھر آپ امریکہ کا نام بھی منہ سے لینا نا، کفر کہہ دیں اس کو. پھر سارے لوگوں کو واپس بلائیں. اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں رہ رہے ہیں انہیں یہ فتویٰ دیا جائے کہ دیار کفر میں رہنا حرام ہے، سوائے 3 پرپسز کے جو اسلام کہتا ہے کہ یا آپ تبلیغ کے لیے جائیں، یا آپ وہاں پر جو اللہ بھلا کرے بزنس کے لیے جائیں اور واپس آ جائیں، یا پھر آپ وہاں میڈیکل پرپس کے لیے جائیں. تو بھائی جان اگر اسلام کی بات کرنی ہے تو پھر پورے اسلام کی بات کریں نا. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے داخل اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبع خطوات شیطان. لیکن جب امریکہ سے کام نکالنے کی بات آتی ہے تو وہاں اپنی ایبسولوٹ نوٹ کو انسان توڑتا ہے پھر اپنی. اور یہ زندگی ہے. نہیں بھائی اس طرح نہیں چلا جا سکتا. ان سے تجارت بھی کی جائے گی، ان سے ٹریڈ بھی کیا جائے گا، اور ان سے ہتھیار بھی لیے جائیں گے، کیونکہ آپ سے زیادہ اچھی ہتھیاروں کی انڈسٹریاں تو آج ان کے پاس ہیں. اور اس کے اندر تو اچھا سائبر سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا پیو بنا ہوا ہے دنیا کا، یہ اسرائیل بنا ہوا ہے سب سے زیادہ سائبر سیکیورٹی. تو کیا مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ ورکیبل ریلیشن شپس نہیں بنائی ہوئی؟ اگرچہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو اپنا ولی اور دوست نہیں بنانا، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے کیا جو ہمارے ملک کے اندر بھی جو دوسری سیاسی لوگ ہیں ان میں جتنا شر موجود ہے، میں ابھی اعلان کہتا ہوں، وٹیرا بازی ان میں ہے، اور آپ کا جو ہے فیوڈلزم ان کے اندر ہے، اور ملک کو کھانے کا معاملہ ان کے اندر ہے، اور جو ہے بدماشی ان کے اندر ہوگی. مگر کیا کوئی ورکیبل ریلیشن شپ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں کہ میں ایبسولوٹلی سب کو ایول کہہ کے کسی قسم کی ورکیبل ریلیشن شپ نہ بناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور آپ نے سزائیں بھی سنائی ہیں، آپ نے کورٹس بھی چلائیں آگے سے. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر قوم کے بچوں کی تربیت ہوگی کہ وہ ماں باپ غلط بھی ہوں، کیا کریں ان کے ساتھ؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ شرک بھی تمہیں کہتے ہو نا، سننا نہیں لیکن معروف طریقے سے انکار کرنا. تو اب اگر ایک انسان کا ماں باپ جو ہے وہ پورا بے دین ہے، تو ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے ایول کوئی ایبسولوٹ ایول کہنا ہے تو بھائی جان اگر ایک ہمارے حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں خالف المشرکین وفر اللہ، مشرک کی مخالفت کرو اور داڑھی چھوڑ دو. تو داڑھی رکھنا واجب ہے ایک نظریے کے تحت. بھائی تو کسی کی داڑھی نہیں ہے اس کو ایبسولوٹ ایول کہتے ہیں. ایبسولوٹ ایول کہنا شروع کرتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ اگر چھینک مارتے ہوئے الحمدللہ نہیں کہتا، بھول جاتا ہے، ایبسولوٹ ایول کہتے ہیں. ایک بندہ نظروں کا چور ہے،
ایبسولوٹ ایول کہتے ہیں اس کو. ایک بندہ سود لیتا ہے. یہ بینکوں میں جاب کرنے والے جو ہیں, یہ جو بینکس جو ہیں, یہ بحرب من اللہ و رسول ہی, یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہ مال لوٹنا ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور ملک کا جنہوں نے مال لوٹا ہے انہوں نے اجتماعی اتنا بڑا شر کیا ہے, اس کی سزائیں ہونی چاہیے. یہ سارے ایولز کو آپ ایبسولوٹ کہیں نا. تو جب آپ اتنے ایبسولوٹ آئیں گے لوگوں کے خلاف, تو بھائی جان مسلمان کون بچے گا, آپ یہ بتائیں. اگر آپ سب کو اتنا ایبسولوٹ ایول کہیں گے تو مسلمان کون بچے گا, مجھے بتائیں. زانی پاکستان کے اندر پھر سب پہ حد لگا دیں آپ, اور ہونی بھی چاہیے. زانی بھی ایبسولوٹ ایول, میرے اندر کوئی کام نہیں. حالانکہ ایک آدمی زنا کرتا تھا, اس پر حد لگتی, شراب پیتا تھا اس پر حد لگتی تھی, پھر شراب پیتا تھا پھر حد لگتی تھی, تیسری چوتھی بار جب حد لگی تو کسی نے اس کے بارے میں ذرا سخت الفاظ کے, تو آپ صلی اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگرچہ پھر بھی شراب پیتا ہے. تو نبی کی تربیت کے اندر محبت بھی تھی اور اس کے شر سے وہ تو لبرل پارٹی جب یہ کہتی ہے آدمی سے نفرت مت کرو, اس کے عمل سے نفرت کرو, تو عمل آدمی سے کیا جدا ہوتا ہے یہاں پر؟ مائی پوائنٹ از یہ ایبسولوٹ ہیٹریڈ جو ہے, یہ میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں, میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. یہ ایبسولوٹ ہیٹریڈ جو ہے, اس ایبسولوٹ ہیٹریڈ کو جو آپ نے کریٹ کر دیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ورکبل ریلیشن شپ بھی نہیں بنا سکتے, آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ جنہیں پھر آپ لے کے آگے پھر جوابی کارروائی میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی ایک غلطی دیکھ رہا ہے تو آپ کو اڑا کے پھینک رہا ہے. میں نے ایک وقت گزارا اس طرح کا کہ میں ایبسولوٹ اڑاتا تھا ہر کسی کو. ایک جگہ آپ کہتے ہو جی فرقے واریت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایک مسلک کو دوسرے مسلک کا خیر دیکھنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس کے نزدیک اس کا عمل کفر ہے, اس کے نزدیک اس کا عمل شرکی ہے, اس کے نظر اس کا عمل بدعتی ہے. تو جب ایک مسلک دوسرے مسلک کے ایک عقیدے کے اوپر ہٹ مار رہا ہوتا ہے تو وہاں کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی خیر دیکھو؟ کنوینئنس لینی ہے نا اپنی, نہیں بھائی ہمیں دینی فرقہ واریت نہیں چاہیے. تو جب ہر جگہ کہتے ہو کہ بھائی برداشت کر لو, گزارا کر لو, شیعوں کو بریلوی کے خلاف, بریلوی کو دیوبندی کے خلاف, دیوبندی کو اہل حدیثوں کے خلاف, ان کو کہتے ہو بھائی انسان کے بچے بن کے لڑائیاں مت کرو. تو جب یہی بات لما تقولون ما لا تفعلون, جب تمہاری سیاسی فرقہ واریت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو, تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی یہ بتائیں کیسے چلائیں گے آپ سب کو, کیسے چلائیں گے؟ نہ ادھر دینی فرقے واریت میں آپ یہ والا حکم دیتے ہیں جی ان کو بولو آپس میں برداشت کریں, کیونکہ بھائی ایک کا نبی نور ہے, ایک کا نبی بشر ہے. یہ نور و بشر کی لڑائی بریلویوں میں, دیوبندی اہل حدیثوں کے اندر انہاں دا اچھا خاصا مسئلہ مسائل ہے. یہ کیسے ریزالو کریں؟ ایک کہتے ہیں وسیلے سے دعا کرنی چاہیے, دوسرا کہتا ہے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے, ایک گروہ کہتا ہے کہ جو ہے نا سجدہ کرنا قبر کو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, دوسرا کہتا ہے جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے حرام ہے, دوسرا کہتا ہے شرک ہے. چلیں آپ کہتے ہیں ان مسئلے مسائلوں میں امت کو نہ بانٹیں, تو یہ تو کور ایشوز ہیں اسلام کے جس پر ان کا اختلاف ہے, تو ان کو تو گچی دبا کے بند کر دیا گیا, ٹھیک ہے جی. اب جب بات آتی ہے آپ کی پولیٹیکل منافرت کی, تو بھئی وہاں پر بھی آپ یہی والا آرڈر لگائیں نا کہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ چل لو, چھوٹی موٹی برائیوں کو اور آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایمان کفر کے مسئلے مسائل نہیں ہیں, وہ ایمان کفر کے مسئلے مسائل نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں اللہ کی صفات کا ہی منکر ہوں, ایک آدمی کہتا ہے میں حدیث کا منکر ہوں. یہ تو عقیدے سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. ایک آدمی دیانتداری میں خیانت کر رہا ہے, ایک آدمی آنیسٹی میں خیانت کر گیا, ایک آدمی نے عہدے پر خیانت کی, جو بہت بڑا شر ہے, مگر وہ اتنا بڑا شر تو نہیں ہے نا کہ اس کو ہم اسلام کے دائرے سے ہی باہر کرتے ہیں, رہے گا تو وہ پھر بھی مسلمان نا. تو اس کے ساتھ ورکیبل ریلیشن شپ بنانے کا کوئی جواز تو ہم پیدا نہیں کر سکے. ملک میں فنیٹسزم کو اتنا پروموٹ, اچھا ملک اکنامک بحران سے گزر رہا ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے اکاؤنٹس فریز ہونے کے قریب آئی ہوئی ہے کہانی, ملک کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے. اچھا ہر جگہ ہم نے پنگے لیے ہوئے اچھے خاصے, نہ ہم نے رشیا سے بنا کے رکھی, نہ ہم نے امریکہ سے بنانی ہے, نہ ہم نے سعودی عرب ممالک سے بنانی ہے. یہاں پورا ملک بیٹھ کے سعودیہ کو نکالتا ہے گالیاں گندی, لیکن قرض لینا ہوتا ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں ان کو آپ وہابی اسٹیٹ کہہ کے اڑا کے پھینک دیتے ہیں. لیکن جب چندہ چاہیے ہوتا ہے تو انہی وہابیوں کے پاس آپ چلے جاتے ہیں کہ بھئی اے تے جڑے سی نا, اے جننے بھی سی, اے تے شرک توحید والے بندے نے. اچھا جی, تو پھر انہی توحید والوں موحدوں کے پاس جا کے ہم بھیک بھی مانگ لیتے ہیں. وہ بیچارے 700 بلین ڈالرز بھی دے دیتے ہیں. نہ آپ نے چائنا کے ساتھ پراپر ریلیشن شپ اس طریقے سے بنائی ہے, برابر والے کے ساتھ اٹ کتے دا ویر ہے گا ساڈا انڈیا دے نال کسی لحاظ کے ساتھ, اور وہ بھی ایک نمبر کا ڈیش ہے جو ہمارے ساتھ معاملے خراب کر کے رکھتا ہے. کون بھروسہ کرے گا؟
کون بھروسہ کرے گا؟ ملک کی لوکل عوام جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار کی ہوئی ہے. اعداد و شمار کے جادوگر جو تھے, جو کہتے تھے فائنانس کے کنگ ہیں کسی زمانے کے اندر, بھائی جان انہوں نے 6-8 مہینے کے بعد فائنانس منسٹری چھوڑ دی خان صاحب کے دور کے اندر. جو وعدے کیے وہ پورے ہوئے نہیں ہوئے, ہمیں اس کا ایز سچ علم تو نہیں ہے. کیا ہوگا پرفارم, میں کسی کو ایبسولوٹ ایول نہیں کہتا, کیونکہ عمر کے ساتھ آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا چلتا ہے, آپ کو لوگوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے آگے سے. بہرحال آپ نے عربوں کے ساتھ بھی تعلقات صحیح نہیں رکھنے, وہاں پر بھی آپ 100% اینڈ کسی کے ساتھ دیتے نہیں ہیں. چودراہٹ آپ کی اتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہم دوسرا مدینہ ہیں, ہم دنیا کے اندر سب سے بڑے انقلابی لوگ ہیں. ایک نیوکلیر بم آپ نے رکھا ہوا ہے, ملک کے اندر روڈیں خراب ہیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کنفیوژن دیکھیں کتنی بڑی, اس کے بیچ میں آپ پھٹے کر رہے ہیں. مطلب میرے گھر میں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا حال کیا ہے یہاں پر. گھر کے حریت رہنما یاسین ملک کے بارے میں حق کے اندر بیان دے رہا ہوں بھائی جان, میں زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. وہ ایک ریولوشنری آدمی ہے, کرانتیکاری آدمی تھے وہ. انہوں نے ایک کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے, اور جس کے ساتھ ان کے انڈیا میں پروگرامز ہوئے ہیں. تو جب یہ کہتے ہیں نا یہ بدتمیز دشمن کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا نا تو چیپ شاٹس پہ آ جاتا ہے. پہلے ان کو ڈریل کیا, زیادتی کی, پھر کوٹوں پہ کھڑا کیا, پھر ان کے ساتھ ٹارچر کیا, معاملہ کر کے اب سائڈ لائن کرایا. تو وی اسٹینڈ ود یاسین ملک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی, میں زیادہ ان کو نہیں اسٹڈی کر سکا کیونکہ ہمارے اپنی پنچایتیں اور پھٹیکیں ملک کی کم نہیں تھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جدھر بھی ہو حفاظت کریں, جنہوں نے ایک اپنی جائز یہ بات رکھی ہے کہ بھائی یہ تمہارا ملک نہیں ہے, یہ کسی اور کا ملک ہے, تم اس کو ہڑپ کے بیٹھے ہوئے ہو, اتنی فوج گھسا کے بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر, یہ زیادتی ہے. بہرحال تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. تو اب میرے سے جو یہ سیاسی میرے سے پوچھ رہے ہیں نا, کیا رائے دوں میں سیاسی اپنی, کیا ماحول بنا دیا آپ نے, کس طرح سے چلیں گے؟ میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لوں گا تو کنٹروورسی بن جائے گی یہاں پہ. علی خان آئی لو یو آل, جو بھی مجھے سلام بھیج رہے ہیں, پیار بھیج رہے ہیں, بھائی میری پولیٹیکل اسٹینڈنگ یہی ہے یہاں پر. اگر کبھی میں ایڈوائزر ہوتا, اللہ مجھے دور ہی رکھے ان معاملات سے, تو میں ان کو سب کو یہی ایڈوائز کرتا, بھیا ملک کی سالمیت چلانے کے لیے, ملک کا پہیہ چلانے کے لیے, ملک میں خوشحالی لانے کے لیے, ٹھیک ہے, اگر ایک اچھا کام کالا چور بھی کر سکتا ہے نا, اچھا کام, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں علماء نے, بڑے بڑے گریٹ تھنکرز نے باتیں لکھی ہیں کہ بھائی کتنے ہی کالے کرتوتوں والے ہوتے ہیں جن سے کام چلانا پڑتا ہے, اور کتنے ہی نیکوکار ہوتے ہیں جو ایک محل کے اندر اگر ڈالیں گے تو وہاں بربادی کر دے گا, تجربہ نہیں ہے اس کو وہاں پر. پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی کہ اگر ایک آدمی میں کمپیٹنس ہے, قابل ہے, مگر ایماندار نہیں ہے, میں نے کہا یہ بھی فساد ہے, کرپشن. مگر ایک آدمی ایماندار ہے مگر اس کو طریقہ ہی نہیں آتا کسی کام کو کرنے کا, تو اگر اس سٹیٹ میں اس کو ابھی ڈال دیں گے جو اہل نہیں ہے, اس کا ہے ایماندار, وہ بھی بربادی کرے گا نا. گاڑی تو اسے چلانی نہیں آتی, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ایماندار ہوگا تو اب بھائی جب پہنچے گا تو دیکھیں گے نا. آج کیا کریں ہم, آج آپ کیا کریں گے؟ آج ضرورت ہے ایک بندے کی, تو ہم کمپیٹنٹ آدمی جب تک ہمیں ایماندار بھی ہو, حفیظ علیم جسے کہتے ہیں, تب تک کام چلایا جائے گا. تب تک کام چلایا جاتا ہے جب تک کی ضرورت نہیں تھی, جب تک نہیں تھی. جب مکے کے اندر استطاعت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں والے بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھتے ہی تھے نا. جب اللہ نے طاقت دی, معاملہ ہو گیا, 23 سال کی جنگ ہوئی, آپ نے کل جال حق وضحاق الباطل ان الباطل کان ذہوقا کر لیا آپ نے. یہ کس طریقے سے ہماری دیکھ لیتے ہیں نا. آج چلیں انشاءاللہ ہم بھی کھڑے, ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے حق میں, ہم پاکستان کے حق میں دعا کرتے ہیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے, میں سیکھ لوں گا انشاءاللہ, مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. ابھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈیل ہوتی ہے, ڈیل نہیں ہوتی کیا ہوگا, مطلب خروج ہوگا. آپ دھاوا بول دیں گے, آپ پاکستان کی ریاست کو ڈس انگیج کر دیں گے, اسٹیبلشمنٹ ڈس انگیج کر دیں گے, پارلیمنٹ ڈس انگیج کر دیں گے, آپ صدر کو ڈس انگیج کر دیں گے, آپ عدالتوں کو ڈس انگیج کر دیں گے. کیا کریں گے, کیا آپ ہوگا کیا؟ اتنا بندہ لے کے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں صرف ایک شرط منوانے کے لیے کہ جی الیکشنز ہو جائیں. لیٹ سی کون کروائے گا یہ سب؟ پاور سے تو آپ ریاست سے کرا نہیں سکتے, کوئی بیچ میں ہینڈلرز ہوں گے نا سر جی. تو وہ ہینڈلر, جس ہینڈلر کو بھی آپ رگڑ رہے ہیں وہ ہینڈلر نہیں آپ کا کام کروانا ہے آگے سے. تو بھائی کیوں قوم کو جو ہے فوج کے خلاف یا کسی اور کے خلاف, بھائی جب کروانے ہی ان سے ہی کام ہے, جب کام ہی فوج سے کروانے ہیں, جب کام ہی اسٹیبلشمنٹ سے کروانے ہیں, جب کام ہی جرنیلوں سے کرانے, تو کیوں خلاف کر رہے ہو لوگوں کو ان کے؟ اپنا کام کرو, بات کرو, اور ہونی اینڈ میں ڈیل ہی ہوتی ہے. کبھی بھی ایک سسٹم, مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں 1 پارٹی رول ہو جائے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ کے خلاف جو پارٹی کھڑی ہو, اگر آپ کو لیں تو اس کا مطلب دوسری ساری پولیٹیکل پارٹیز غلط ہیں جو نئی بن رہی ہیں. ابھی ہمارے ایک جاننے والے نے بھی نئی بنائی ہے,
وہ جو ایجنڈے لے کے آ رہے ہیں، یہ کس طرح کا کس طرح کے ہم نے ماحول کریٹ کر دیا کہ جی سارا خیر مجھ میں اور سارا شر اگلے میں. اگر یہ بات آپ سیاست میں قبول کر سکتے ہیں تو پھر مسلک اور اسلامی فرقوں کے اندر یہ والا ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں برداشت کیا جاتا کہ بھائی ہم ایبسولوٹ خیر ہیں اور یہ پیور کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ شرک کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ ڈھول ڈھمکے چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام کے اوپر، یہ ڈھول ڈھمکے چل رہے ہیں، یہ ڈانس چل رہے ہیں، یہ کیک کٹ رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے بنا رہے تھے اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے کیک کاٹ کے کافروں کے من تشبہ بقوم فہو. تو وہاں کیوں پھر کہتے ہیں جی برداشت کرو؟ وہاں کیوں کہتے ہیں برداشت کرو؟ تو جو طریقے کھڑی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، ان کو کیوں پھر آپ لوگ ڈس انگیج کرتے ہیں؟ پھر ان متحرکین لوگوں کو کیوں اٹھا لیتے ہیں آپ لوگ جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اسلام پاکستان میں پردہ ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر یہ لبرلزم جو ننگا ماحول ہے اس کو ختم، وہاں کیوں سبق دے رہے ہوتے ہو افہام و تفہیم کا؟ تو بھائی جان یہ منافقتیں ہیں، یہ ڈول، یہ ہپوکریسی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا بعض حصہ لے لیتے ہو اور بعض حصہ چھوڑ دیتے ہو. تو میں قوم کے بچوں کو یہ کہوں گا اپنے اعمال ضائع مت کریں، اپنی عبادات ضائع نہ کریں، اپنا کچھ نہیں ہونا، آپ استعمال ہو جائیں گے سارے. آپ دیکھیے گا آپ سب استعمال ہوں گے اینڈ کے اندر. ابے میں نے اتنی بڑی تحریکوں کے ہیڈز کو دیکھا ہے، ہم نے جماعت اسلامی والوں کو بھی دیکھا ہے، ہم نے تنظیم اسلام، ہم نے دیکھا ہے نا سب کو. کیا ہو گیا 50-60 سالوں میں؟ کچھ ہو سکا ہے؟ یہ صرف اور صرف ڈپریس ہوئے ہیں اینڈ کے اندر. یہ ایکٹیویزم، اسٹریٹ ایکٹیویزم سوائے ڈپریشن. ایم کیو ایم والوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کیا تھی ایک زمانے کے اندر؟ یہ سب استعمال ہوتے ہیں، یہ بس آپ یاد رکھیں یہ استعمال ہوتے ہیں. تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو ہم اس طرح کیوں استعمال ہونے دیں اس کی جوانی میں؟ ہم تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو خود مختار کرنا چاہتے ہیں. میں تو پاکستان کے ٹیلنٹ کو خود مختار کرنا چاہتا ہوں. اس کی رائے اپنی قائم کرنے سے پہلے اس کی رائے کو اتنا کامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے اندر ایک انقلاب ہو، جہاں بیٹھا ہے وہ بات کر رہا ہو. اسے حقوق مل گئے، اس پچھلی گورنمنٹ میں حقوق مل گئے پاکستانیوں کو، یا جو آج نئی حکومت آ رہی ہے اس کو مل گئے پاکستانیوں کو حقوق مل گئے اپنے. خود کرنا ہے تم نے. میری تم لوگوں کو نصیحت یہ ہے خود تم نے اپنے لیے ایونیوز بنانے ہیں. میرے پاس کوئی اسٹیٹ سے فنڈنگ نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ مجھے سپورٹ نہیں کرتی، لیکن جو حکومت آتی ہے میں نے ہمیشہ اس کے حق میں اچھا بیان ہمیشہ اس لیے دیا. کیوں؟ یہ میرا فرض اور وتیرہ ہے بھائی کہ میں ہمیشہ ایک اسٹیبلٹی کو پروموٹ کروں گا. اگرچہ خامی ہر کسی کے اندر، ہم دعا کرتے ہیں اچھا حاکم ہے، مگر یہ جمہوریت کا ہی حسن ہے نا. اسی جمہوریت کا حسن ہے کہ یہی جمہوریت استعمال ہوتی ہے، یہی جمہوریت جو ہے وہ غلام بنائی جاتی ہے، یہی جمہوریت کے پیچھے چھپ کے کام کیے جاتے ہیں اور منجن بیچ دیا جاتا ہے کہ جی آئین کی سپریمیسی ہے. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ لوگ؟ مجھے کہتے ہیں میں سیاست میں ہوں. بھائی کس سیاست میں آؤں میں جب یہی آئین توڑ موڑ کے میرے خلاف استعمال کر لیا جائے گا؟ جب یہی آئین جو ہے اس کی اندر سے ایک شک نکال کے مجھے نااہل قرار دے دیا جائے گا، جب یہی آئین کے تھرو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. آئین جو ہے اس کے آئین، اور جو یہی آئین اگر قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور جو کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے بھائی ہم کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اسلام کے اس قانون سے ٹکرا رہی ہے، آپ اس میں تھوڑا رد و بدل کرتے ہیں. یار یہاں تو سب کنوینئنسز چلتی ہیں، اس کے بیچ یہ دکھاوے کا ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے اور اچھا سسٹم ہے ماشاءاللہ سے، جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا چل ہی رہا ہے آخر. تو آئیڈیلزم کو اچیو کرنے سے پہلے میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے اپنی زندگیاں ضائع مت کریں. میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے آپ علم حاصل کریں، خود مختار ہوں، اپنا پرائیویٹ سیکٹر کریں اور جتنا کام آپ چلا سکتے ہیں اچھے طریقے سے بغیر سسٹم میں پازیٹیو پروموشن کو لے کے آئیں. میں دیکھ لیتا ہوں نا اتنا سارا پش کر کے کہاں پہ کہانی ہو.